پٹھان عمرہ کرنے گیا تو مجھے اپنی بیوی کے پاس چھوڑ گیا۔ میں 15 سال کا تھا، اس لیے اچھی طرح سے گھر کی دیکھ بھال کرتا، لیکن ایک رات میری نیت خراب ہو گئی۔ پٹھان کے کپڑے پہنے اور خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے پٹھان سمجھ کر میرا شمار ان ملازمین میں ہوتا تھا جو کہ چوری کے عادی ہوتے ہیں۔ میں جہاں بھی ملازمت کرتا اور جب مجھے موقع ملتا میں چھوٹی موٹی چوری اور بددیانتی سے کام لے لیتا، اور میرے ہاتھ میں ایسی صفائی تھی کہ کسی کو بھی مجھ پر کبھی شک نہیں ہوتا تھا۔ جب میں ایک بنگلے سے اچھے خاصے پیسے چرا چکا ہوتا تو بہانے سے نوکری چھوڑ کر دوسرا بنگلہ ڈھونڈ لیتا، لیکن میں بڑے ہی دیکھ بھال سے کام لیتا تھا۔ میں ایسے لوگوں کے گھر دیکھتا جو کہ بے وقوف اور بھولے بھالے ہوتے تھے تاکہ انہیں دھوکہ دینا آسان ہو۔ جب بھی لگتا کہ اب میں نظروں میں آ جاؤں گا یا میں پکڑا جا سکتا ہوں تو فوراً بہانہ بنا کر پتلی گلی سے نکل جایا کرتا۔ اس علاقے کے سارے بنگلوں میں ہی تقریباً میں ہاتھ صاف کر چکا تھا، اس لیے اب اگلے علاقے کی جانب نکل پڑا جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں ملازمت کی تلاش میں تھا کہ مجھے بنگلے میں نوکری مل گئی۔ بنگلے کا مالک ایک پٹھان تھا اور میں نے دیکھتے ہی جانچتی نظروں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بہت ہی بے وقوف قسم کا شخص ہے، اس لیے میں باتوں سے اسے گھیر سکتا ہوں۔ میں نے اسے اپنی کارکردگی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ جس بنگلے میں بھی میں کام کرتا ہوں میرے مالک بے فکر ہو جاتے ہیں، میں پوری ایمانداری سے کام کرتا ہوں۔ پٹھان میری باتوں سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ ایک اور الو ہاتھ میں آ گیا، مگر تبھی وہ پٹھان کہنے لگا کہ اگر تمہاری کارکردگی اتنی ہی اچھی تھی تو تم وہ نوکری چھوڑ کر ہی کیوں آئے؟ یہ سن کر تو میں بھی ایک پل کو ہڑبڑا گیا تھا، یہ اتنا بھی سیدھا نہیں تھا۔ میں فوراً بولا کہ دراصل پچھلے مالک تنخواہ بہت کم دیتے تھے جبکہ کام 2 ملازموں کا لیتے تھے، اس لیے میں وہ نوکری چھوڑ آیا۔ اس نے مجھے گھر کی ملازمت کے لیے رکھ لیا۔ میرا مزاج کچھ چاپلوسانہ سا بھی تھا۔ اپنے کام کاج نپٹانے کے بعد میں پٹھان مالک کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی اس کے پیر دبانے لگتا، کبھی اس کی ٹانگیں دباتا۔ وہ اس کام سے بڑے راضی رہتے۔ پھر میں ان کی تعریف میں ہی بات کرتا کہ میں نے جتنے بھی گھروں میں کام کیا ہے سب سے زیادہ تو مجھے آپ ہی اچھے لگے ہیں۔ مجھے ایسی باتوں کی عادت تھی اور اسی سے میں اپنا بھروسہ دوسروں پر جماتا تھا۔ میری ایسی باتیں سن کر مالک خوش ہو جاتے۔ پٹھان مالک کے گھر شرعی پردے کی پابندی تھی۔ مجھے 8 دن ان کے گھر میں کام کرتے ہوئے ہو چکے تھے، لیکن میں نے آج تک اس پٹھان کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب تک میں ان کے گھر پر کام کرتا رہتا مالکن اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اور مالک مجھے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تم پورے گھر کا کام کرو گے سوائے مالکن کے کمرے کے، تم ان کے کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ پہل تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک بار جس حسینہ پر میری نظر پڑی میں تو ایک جھلک میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، سردیوں کی شام تھی، میرا چائے کا موڈ بن گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اندر جا کر چائے بنا لوں۔ مجھے میری پٹھان مالک نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں گھر کے اندر آنا ہو تو تم لاؤنج کے دروازے پر دستک دو گے، اجازت ملنے کے بعد ہی اندر آؤ گے۔ میں نے 1-2 بار دستک دی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں سمجھا شاید مالکن اپنے کمرے میں ہوں گی، اس لیے میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ جنوری کی ابتدا تھی، شام ہوتے ہی سردی لگنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ چائے بنا لیتا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ چوکیدار اور ڈرائیور کو بھی دے دوں گا، لیکن میں جیسے ہی کچن میں داخل ہوا خوبصورت سی لڑکی کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی دودھیا رنگت اور لمبے گھنے خوبصورت بال دیکھ کر ہی میں محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہ لڑکی جو پلٹی اور مجھ سے نظریں ملی تو ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ہڑبڑا سے گئے تھے۔ مجھے یوں کچن میں دیکھ کر اس لڑکی نے فوراً سے اپنا رخ بدل لیا، کہنے لگے اے لڑکے کون ہو تم اور کچن میں کیسے آئے؟ میں نے کہا معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کچن میں موجود ہیں، میں گھر کا نیا ملازم ہوں، چائے بنانے کے لیے آیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ نکلو تم باہر یہاں سے، میں ولی سے بات کرتی ہوں، ملازموں کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ منہ اٹھا کر وہ کچن میں گھس آئے۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں فوراً سے کچن سے باہر نکل کر لان سے بھی باہر نکل گیا۔ میں نے بس ایک جھلک ہی اس کی دیکھی تھی اور میں اس پر فدا سا ہونے لگا تھا۔ میں باہر آیا تو بدحواسی کا شکار تھا۔ مجھے دیکھ کر چوکیدار اور ڈرائیور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو چائے بنانے گئے تھے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس دودھ ختم ہو گیا ہے اسی لیے میں واپس آ گیا۔ چوکیدار کہنے لگا تم رہنے دو، میں بازار سے چائے لے آتا ہوں، یہاں قریب ہی میں ایک ہوٹل ہے اور وہاں چائے بھی بہت مزے کی ہوتی ہے، ہم تو شام کی چائے وہیں سے پیتے ہیں۔ تم نے کہا کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ چلو مفت کی چائے پی لیں گے، لیکن میرا دل جیسے اس لڑکی پر اٹک سا گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ہے کون، کیونکہ وہ 22 سال سے زیادہ عمر کی نہیں تھی اور میرا پٹھان مالک 50 کے لگ بھگ تھا۔ میں نہیں مان سکتا تھا کہ خاتون اس کی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن میں اب یہ کیسے پتہ لگا سکتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے آئے ہوئے تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تو میں ڈرائیور اور چوکیدار سے ہی پوچھنے کی کوشش کروں، وہ تو سالوں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ڈرائیور سے پوچھا
میں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مالک کے علاوہ گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ میرے اس سوال پر ڈرائیور نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ کہنے لگا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے اس بات سے؟ اس کا لہجہ کافی سخت سا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا مالک اس بات سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر کی خواتین کی باتیں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں بھی تو تمہاری طرح اسی گھر کا ملازم ہوں۔ میری بات سن کر ڈرائیور کے ماتھے پر بل آ گئے۔ کہنے لگا ملازم ہو تو ملازم کی حد تک رہو، گھر والوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ دیکھو میری بات سنو، ویسے تو پٹھان مالک سیدھا سادہ الو ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اتنا ہی غیرت مند بھی ہے۔ اپنے گھر کی عورت کا ذکر بھی اگر اس نے سن لیا نا تو تمہارا منہ توڑنے میں وقت نہیں لگے گا۔ یہ سن کر تو میرا دل کچھ خوف زدہ سا ہو گیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں کچھ بے بس ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے تو میری راتوں کی نیندیں ہی اڑا کر رکھ دی تھی۔ اس کی ایک جھلک نے مجھے اس کا دیوانہ کر دیا تھا۔ ہر وقت میرا دھیان اس لڑکی کی جانب رہنے لگا تھا۔ پہلے تو میں گھر کا کام جلدی جلدی کر کے چوکیدار اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، لیکن اب تو میں کام بھی کرتا رہتا اور میری نظر اور دھیان مالکن کے کمرے کی طرف ہی رہتی تھی کہ شاید غلطی سے وہ باہر آ جائے اور میں دیکھ لوں یہ کیا واقعی پٹھان کی بیوی ہی ہے۔ اگر ہے تو اس لڑکی کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ وہ 50 سال کا شخص اور یہ 22 سال کی لڑکی۔ جانے کیوں میں دل ہی دل میں یہ دعا کرتا تھا کہ کاش وہ اس پٹھان کی بیوی نہ ہو، کوئی اور لڑکی ہو۔ حالانکہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پٹھان لوگ کبھی بھی اپنی ذات برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ پھر وہ مالک کی رشتہ دار ہوگی اور میں ایک اتنا سا ملازم، وہ کہاں میری اس سے شادی ہونے دیں گے؟ لیکن محبت اور دل کہاں ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ جتنا بھی اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچتا، اتنا ہی مجھے لگتا کہ جیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا ہوں۔ حالانکہ میری عمر 15-16 سال ہی تھی، لیکن میری سوچ بڑی ہو چکی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن سے ہی میری اماں ابا نے مجھے اسکول میں پڑھانے کی بجائے گھر میں ملازم لگا دیا تھا۔ میں 7 سال کی عمر سے نوکری پر لگ گیا تھا، اور چھوٹی عمر کے لڑکوں سے عورتیں ویسے بھی کم ہی پردہ کرتی ہیں۔ وہ مجھ سے گھر کے بہت سے چھوٹے موٹے کام کرواتی تھی، کبھی کبھی اپنے پیروں کا مساج بھی کروا لیتی۔ اور پھر جب یہاں آیا تو مجھے چوکیدار اور ڈرائیور کے کوارٹرز میں سونے کے لیے کہا۔ وہ دونوں نوجوان لڑکے تھے، رات کو لڑکیوں کے بارے میں بھی بے باک قسم کی باتیں کرتے تھے، جو میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سنتا رہتا تھا۔ اس لیے بہت جلد میری نظر دوسرے انداز سے اٹھنے لگی تھی۔ میری سوچ 15 سالہ بچے کی نہیں رہی تھی، نوجوان لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ اسی لیے بہت سی ایسی باتوں کی سمجھ بوجھ مجھے ہو چکی تھی جو کہ اتنی کم عمر میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 15 سال کی عمر میں ہی میں اپنے مالکوں کی چوری کرتا تھا۔ آج کل وہ پٹھان لڑکے جو عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑے ہوں گے، میرے حواسوں کو بری طرح سے جان چکے تھے۔ میرے پاس اب ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں مالک کا اعتماد حاصل کرتا اور وہ مجھ پر اتنا اعتبار کرنے لگتے کہ اپنی خواتین میں بھی میرا آنا جانا آسان کر دیتے۔ اس لیے شاید میری سوچ ہی تھی، میں مالک کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا، ہر وقت ان کی آگے پیچھے بیٹھتا رہتا۔ وہ مجھ سے خوش ہو کر کبھی مجھے 1000 روپے دے دیتے، کبھی 500 پکڑا دیتے، لیکن پیسہ میرا اصل مقصد نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں تو کچھ اور ہی خواب سج رہے تھے۔ اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 مہینے گزر چکے تھے اور میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ڈرائیور کافی سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہ تیز قسم کا لڑکا تھا، چوکیدار ذرا بے وقوف سا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں چوکیدار سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں نے چوکیدار کو اپنی طرف سے سگریٹ پلائی، چائے بھی پلائی۔ وہ بڑا خوش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے قریدنا شروع کیا۔ جو خبر اس نے مجھے مالک کے بارے میں بتائی وہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کہا کہ وہ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن گل ولی صاحب کی اولاد تو ہے ہی نہیں، بیوی ہی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے اس کی بیوی کو دیکھا نہیں ہے۔ دل میں اب تک یہی آس لگایا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پٹھان کی وہ بیٹی ہو یا کوئی اور، لیکن چوکیدار کی معلومات کے مطابق وہ میاں بیوی اکیلے ہی اس بنگلے پر رہتے تھے اور اس کی بیوی کبھی کبھی ہی پٹھان مالک کے ساتھ باہر کہیں جاتی تھی، ورنہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتی تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی بھی تھی کہ اگر پٹھان مالک کو پردے کا اتنا ہی خیال تھا تو اس نے کوئی خاتون ملازمہ گھر میں کیوں نہیں رکھی؟ وہ گھر کی صفائی ستھرائی مجھ سے ہی کیوں کرواتے تھے؟ میرا دل بری طرح سے بچ چکا تھا۔ اس رات میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی ہو یا کوئی بہن، تاکہ کم از کم میرا کوئی چانس تو بنتا۔ رشتہ ہونا نہ ہونا تو بعد کی بات تھی، مگر وہ اس پٹھان کی بیوی تھی۔ یہ سن کر میرا دل بری طرح گھٹا۔ آج پہلی مرتبہ میں دماغ کی جگہ دل سے سوچ رہا تھا۔ اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹا اور پھر سوچنے لگا کہ بھلا کوئی لڑکی اس 50 سالہ بڈھے کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ اس مالک میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی؟ شاید دولت کی لالچ تھی یا پھر کچھ اور۔ پٹھان لوگ تو ویسے بھی شادیاں خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ لگتا ہے مالکن کے لیے کوئی لڑکا نہیں بچا ہوگا، اس لیے اس کی شادی اس بڈھے پٹھان کے ساتھ کروا دی گئی تھی۔
ایسے کئی سوالات تھے جن کے جوابات میں خود کو خود ہی دیے جا رہا تھا، مگر میں ایک مرتبہ مالکن سے اکیلے میں ضرور ملنا چاہتا تھا۔ وہ تو ایک مرتبہ مجھے مسکرا کر دیکھ لیتی تو میں نہال ہو جاتا، مگر ان سب سے پہلے مجھے مالک کا دل جیتنا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے لا سکے۔ راتوں رات ہی میں نے ایک پلان بنایا تھا اور اس پلان کے مطابق اپنے کچھ دوستوں کو صبح کال کر دی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور آج مجھے ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کل وہ اور مالک فلاں جگہ کسی کام سے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مالک گھر سے نکلے تو میں بھی سودا سیلف لینے کے بہانے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ مالک جیسے ہی گھر کی جانب آنے لگے تو ایک ویران علاقے میں کئی موٹر سائیکل پر سوار لڑکے ان کے ارد گرد گھومنے لگے اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے ہنسنے لگے۔ مالک ڈر چکا تھا اور میں یہی چاہتا تھا۔ ڈرائیور نے کئی بار انہیں ڈانٹ کر وہاں سے ہٹنے کا کہا مگر وہ نہ مانے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کا راستہ بند کر دیا اور اس ویران علاقے میں گاڑی کے گرد گول دائرے میں موٹر سائیکل گھما کر پستولوں کو باہر نکال لیا۔ انہوں نے چہرے پر رومال باندھ رکھے تھے اور دیکھنے سے ہی چور اور لٹیرے لگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ پٹھان مالک کافی گھبرا چکا تھا۔ ایک بائک سے لڑکے اتر کر گاڑی کی جانب آئے اور مالک کو گاڑی سے اتر جانے کو کہا۔ مالک بڑے تحمل سے ان سے بات کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو جو چاہیے میں دوں گا مگر گولی مت چلانا، ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہی کہتے ہوئے مالک ڈرتا ڈرتا گاڑی سے اترا۔ انہوں نے مالک کے پاس موجود ساری قیمتی چیزوں کو نکلوا لیا، یہاں تک کہ ان کا بٹوا بھی خالی ہو گیا۔ جیسے ہی مالک واپس گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک شخص نے فوراً پستول ٹان لی اور کہنے لگا کہ تو نے ہم پانچوں کی شکل تو دیکھ ہی لی ہے، تو ہمارا نام کسی کو بھی بتا سکتا ہے، اس لیے ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، ہم جس کی بھی چوری کرتے ہیں اسے موقع پر ہی مار دیتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی پستول اٹھا کر مالک کو گولی مارنا چاہی، میں فوراً ایک جانب سے سامان اٹھائے بھاگتا بھاگتا وہاں آ گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ سے پستول چھیننے لگا۔ میں ان سے ہاتھا پائی کر رہا تھا، بالکل ایک فلمی انداز میں۔ اگلے ہی پل انہوں نے جیسے ہی مالک پر گولی چلائی تو میں فوراً ہی مالک کے سامنے آ گیا اور گولی میرے بازو پر لگ چکی تھی۔ وہ پانچوں چور وہاں سے فوراً موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ چکے تھے، جبکہ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ہسپتال میں موجود تھا۔ مالک سر پر کھڑے کہنے لگے کہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس شہر کا سب سے بڑا ہسپتال تھا اور میں اس وقت یہاں صحیح سلامت موجود تھا۔ بازو میں درد تھا مگر اس شہزادی کے لیے اتنا درد سہنا تو بنتا تھا۔ میں نے کہا مالک میں آپ کا وفادار غلام ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں، یہ گولی کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ پر تو میری جان بھی قربان ہے۔ یہ سن کر مالک تو مزید ہی میرا گرویدہ ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے تک میں ہسپتال میں رہا اور پھر وہ مجھے گھر لے گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مالک نے مجھے کوارٹر میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے گیسٹ روم میں رکھا تھا اور میرے کھانے پینے کی خود نگرانی کرنے لگے۔ آج تک میں نے تم جیسا وفادار لڑکا نہیں دیکھا۔ بس آج سے تم کوارٹر میں نہیں بلکہ اس گھر میں ہی رہو گے۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور میرا گولی کھانا ضائع نہیں گیا۔ طبیعت بحال ہوئی تو میں اپنے دوستوں سے ملنے گیا جن کو میں نے ہی پیسے دے کر بلوایا تھا تاکہ وہ مالک پر حملہ کر سکیں اور میں موقع پر پہنچ کر ان کی جگہ خود گولی کھا کر ان کا دل جیت سکوں۔ میں اب اس گھر میں رہنے والا تھا، ہر وقت اس گھر میں رہتا تو ظاہر سی بات ہے مالکن تو لازمی مجھے نظر آتی۔ یہ سوچ سوچ کر میرے دل میں عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ چند ہی روز بعد میں ٹھیک ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک روز دن کے وقت میں تھوڑا سا دروازہ کھولے باہر نظر جمائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے اور میں مالکن کا ایک مرتبہ دیدار کر سکوں۔ شاید آج وہ موقع تھا کہ جب مجھے وہ دکھائی دی تھی۔ میں کب سے باہر امید لگائے بیٹھا تھا جب مجھے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ جیسے جیسے سیڑھیوں پر قدم آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میں اس وقت کچن کی جانب جا رہا تھا۔ میں اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھا اور گیسٹ روم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر جھانکنے لگا۔ وہ مالکن تھی۔ آج اس نے گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں ڈالے اس نے اپنے گیلے بال کاندھوں تک پھیلائے ہوئے تھے۔ ایسا منظر دیکھ کر تو میرا دل گویا سینے میں ہی اچھل پڑا۔ دل چاہا کہ ابھی جا کر مالکن سے دل کی بات کہہ دوں۔ میں نے مالکن کو آج پہلی مرتبہ نظر بھر کر دیکھا تھا۔ وہ تو اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے تو ان پر ترس آ رہا تھا کہ بھلا اتنی خوبصورت لڑکی نے اس بوڑھے پٹھان میں کیا دیکھ لیا تھا جس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ تو کوئی مجھ جیسا خوبرو جوان ہی سیٹ ہوتا تھا۔ رہی بات میری تو میں بھی کوئی شکل و صورت میں کم نہ تھا بلکہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ مجھے تو کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ملازم ہوں بلکہ میں تو سیٹھ لگتا تھا، سیٹھ۔ یہ تو قسمت کی بات تھی۔ خیر میرا دل یہی چاہا کہ میں جا کر مالکن سے بات کروں مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے، کہیں مالکن کو غصہ آ گیا تو مجھے گھر سے ہی باہر نہ نکال دیں۔
میں تو دل ہی دل میں اپنے تیز دماغ کے ساتھ یہ سوچ چکا تھا کہ بس جو بھی ہو جائے کسی نہ کسی طرح میں مالکن کو مالک کے خلاف کر کے ان سے شادی کر لوں گا اور مالک سے طلاق دلوا دوں گا۔ مگر اگلے ہی پل یہ سوچ بھی آئی کہ بھلا وہ کیوں دولت کو چھوڑ کر مجھ جیسے غریب کے ساتھ شادی کرے گی۔ بہرحال جو بھی تھا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا۔ اس شام جب مالک گھر آئے تو سوچوں میں گم تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے، دراصل مجھے کسی کام سے کراچی جانا ہے اور میں پریشان ہوں کہ بھلا گھر کو اور خواتین کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ یہ سوچ کر مالک مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولے کہ اگر میں چلا جاؤں تو تم میرے گھر اور مالکن کو سودا سلف وغیرہ لا دیا کرو گے۔ یہ سن کر تو میرا دل سینے میں ہی اچھل پڑا تھا۔ میں نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا کر کہا، جی مالک، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ بے فکر رہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک مطمئن ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ وہ 2 دن تک واپس نہیں آئیں گے۔ یہی صحیح موقع تھا۔ اگلے روز مالک گھر سے چلے گئے اور میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں مالکن کے کمرے میں جاؤں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، مجھے اپنے پاس دیکھ کر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یہی سوچتے ہوئے جیسے ہی رات ہوئی اور گھر اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو میں نے بہانے سے مالک کا ایک جوڑا نکال لیا اور پھر وہ پہن لیا۔ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ میں مالکن کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو وہ بستر پر سو رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ میں گیا اور جا کر مالکن کے ساتھ لیٹ گیا۔ نہ جانے میں کیا چاہتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ جذبات مجھے بہکا رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ابھی میں وہاں پر جا کر لیٹا ہی تھا کہ تبھی کمرے کی روشنی آن ہو گئی۔ جب دیکھا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ جب میں نے بیڈ کی دوسری جانب نظر دوڑائی تو وہاں پر بھی کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں تو بوکھلا کر اٹھا تھا کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس لڑکی کا چلانا سن کر بیڈ پر لیٹی ہوئی ایک عمر رسیدہ سی عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا، یہ لڑکا کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتنا سن کر وہ لڑکی مجھ پر چلانے لگی۔ کہنے لگی، یہ نیا ملازم ہے، کب سے میں اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی ہوں، نہ جانے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کس مقصد سے اس گھر میں آیا ہے۔ اس کی ہمت تو دیکھیے، یہ تو ہمارے اس کمرے میں گھس چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی غلط الزام لگتا میں فوراً اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے بارے میں غلط مت سوچیے گا، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کون؟ میری بات سن کر وہ عمر رسیدہ عورت کہنے لگی کہ میں مالک کی بیوی ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن ہے جو یہاں میری دیکھ بھال کے لیے آئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی کہ شکر ہے کہ یہ اس کی بیوی نہیں، ورنہ میرا تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون اٹھ کر مجھ پر چلانے لگی تھی، دھکے دے کر باہر نکالنے لگی، مگر میں فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ دراصل نہ جانے کب سے میں آپ کی چھوٹی بہن سے شدید محبت کر بیٹھا، ابھی بھی انہی سے دل کی بات کرنے آیا تھا، مگر اچانک پیر پھسلا اور بیڈ پر گر گیا۔ میرا لہجہ ایسے تھا کہ اسے یقین کرنا ہی پڑا، مگر پھر بھی غصہ تھی۔ کہنے لگی، جا یہاں سے، مالک آ جائے گا پھر فیصلہ ہوگا، تب تک کوارٹر میں رہو گے۔ تو میں کوارٹر میں چلا گیا، دعائیں کرنے لگا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ وہ مالکن بیمار تھی، تبھی اس کی چھوٹی بہن اس کا خیال رکھنے کے لیے یہاں رہ رہی تھی۔ اگلے روز اٹھا تو مالکن کی چھوٹی بہن چھت پر کھڑی مجھے گہری نظروں سے جانچ رہی تھی، شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ 2 دن بعد مالک آئے تو مالکن نے اس سے بات کی۔ پہلے تو وہ ذرا اکھڑے کہ یہ پنجابی لڑکا ہے، ہم پٹھان لوگ ہیں، مگر پھر مالکن کے کہنے پر مان گئے اور میرا رشتہ ثنا سے طے ہو گیا۔ ساتھ میں ایک فیکٹری میں اچھی سی نوکری بھی لگا دی، جہاں میرا کام سامان پیکنگ اور ایسے ہی دوسرے کام دیکھنے کا تھا۔ میرے دن پھر چکے تھے، میں نے چوری کرنا چھوڑ دی اور ثنا کے ساتھ شادی کر کے خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ وہ گھڑی بڑی دل دوست تھی جب شازیہ ابھی رخصت ہو رہی تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ ارے بھائی بنو، اپنے میک اپ کا خیال کر لو، لیکن یہ وقت جدائی کا ٹھن تھا، ایسے میں میک اپ کا خیال کس سے رہتا ہے۔ وہ رخصت ہو کر چلی گئی اور بابل کا آنگن ویران کر گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا، گھر میں اداسی سی چھا گئی تھی۔ ولیمے والے دن میں نے ہلکا سبز کامدانی جوڑا پہنا تھا۔ نادرہ باجی کا دیور ماجد سب کی تصویریں کھینچ رہا تھا، اس نے سب سے زیادہ میری تصویریں اتاری۔ اگلے روز آپی اور بہنوئی اپنے گھر واپس چلے گئے، ایک ایک کر کے مہمان جا رہے تھے۔ ماجد نے بھی ٹکٹ لے لیے تھے۔ جس روز باجی نادرہ اپنی ساس اور ماجد کے ہمراہ واپس جا رہی تھی، میرا جی بہت اداس ہو گیا تھا۔ جاتے وقت ماجد کا چہرہ بھی بجھا بجھا تھا، جیسے اسے بچھڑنے کا دکھ ستا رہا ہو۔ اس نے امی سے کہا، آنٹی آپ کب کراچی آئیں گی؟ امی نے وعدہ کر لیا کہ جلد کراچی کا چکر لگائیں گی۔ شازیہ آپی کی شادی کے 3 ماہ بعد ہم لوگ کراچی گئے۔
اگلے روز ہم سب نادرا باجی کے گھر والوں کے ہمراہ سمندر کی سیر کو نکلے۔ میں بہت خوش تھی، میرے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ پہلی بار جو سمندر دیکھا تھا، گیلی چمکیلی ریت پر ننگے پاؤں دوڑنا، اٹھتی گرتی لہروں کو چھونا، کیا بے لطف تھا اس انوکھی سیر میں۔ سمندر کی لہروں سے کھیلتے کھیلتے جب تھک گئے تو میں ساحل پر ایک طرف کو چل دی۔ تبھی ماجد، اس نے مجھے آواز دی، حیات تم کہاں جا رہی ہو؟ کینٹین کی طرف۔ میں نے کہا ٹھہرو میں بھی آتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی ڈگ بھرتا ہوا میری طرف آیا اور ہم باتیں کرتے آگے چلنے لگے۔ ہم نے کولڈ ڈرنک لی۔ تب ماجد کہنے لگا، بہت دن سے سوچ رہا ہوں کہ تم سے بات کروں، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج وقت بھی ہے اور تم بھی ہو۔ حیات میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں فوراً رکی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر جانے کو مڑی۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تمام راستے میں گم سم رہی، جبکہ سب لوگ گاڑی میں ہلا گلا کرتے اور گانے گاتے جا رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم گھر پہنچ گئے، لیکن اب سیر کا لطف جاتا رہا تھا۔ اگلے روز ہم لاہور واپس جانے والے تھے۔ شام کو اس نے کہا، چلو تمہیں سوپ پلا لاؤں۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن باجی بولی، چلی جاؤ، پھر کب کراچی آنا ہوگا۔ ان کے اصرار پر میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ایک چائنیز ریسٹورینٹ لے گیا۔ ہم نے وہاں مزیدار سوپ پیا۔ اس نے کہا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میرے پاس ایسی باتوں کا جواب نہیں ہے، اور اگر تم نے تنگ کیا تو میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہم گھر واپس آئے تو باجی کی پڑوسن باہر کھڑی تھی۔ کہنے لگی، ماجد کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا تم ذکر کر رہے تھے؟ ہاں وہی ہے، ماجد نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں پلٹ کر اس عورت کے پاس گئی اور پوچھا، ماجد نے آپ کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وہ بولی، یہی کہ آپ اس کی منگیتر ہیں۔ میں ان کی منگیتر نہیں ہوں، بلکہ ان کی بھابھی کی بہن ہوں۔ ماجد نے آپ کو غلط کہا ہے۔ میں نے اپنی پوزیشن صاف کی اور گھر جا کر ماجد سے خوب لڑی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ لوگوں سے کہتے پھرو کہ میں تمہاری منگیتر ہوں۔ میں نے اسے خوب ذلیل کیا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میرے گھر والوں سے بات کرنے میں ہی عافیت جانی۔ اس کی ماں نے امی سے میرا رشتہ طلب کیا۔ امی نے اسی وقت ہاں کر دی۔ اگلے روز ہم لاہور روانہ ہو گئے۔ واپس آنے کے کچھ دن بعد امی نے مجھ سے کہا، ماجد کی ماں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے، کیونکہ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے۔ مجھے ماجد پر غصہ تھا، لہٰذا امی سے صاف کہہ دیا کہ میں اس انسان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی جو ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ میں اس کی منگیتر ہوں، اور اگر آپ نے زبردستی کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ امی میرے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ضد کی پکی ہوں۔ 2 ہفتے بعد وہ لاہور آیا اور بتایا کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں، سال بعد واپس آؤں گا اور تم سے شادی کروں گا۔ میں نے اسے صاف جواب دے دیا کہ میں نے تم سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ بولا، حیات میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی سچائی میں گھلے الفاظ مجھے اس وقت ڈائیلاگ لگ رہے تھے۔ میں نے اس سے پاؤں چھڑائے اور اسے روتا چھوڑ کر چلی گئی۔ شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ ایک اچھے انسان کو یوں ٹھکرا دیا۔ وہ سعودی عرب چلا گیا، جہاں اسے بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم نے ماجد کو ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا، جبکہ وہ ایک شریف اور لائق لڑکا ہے، گھرانہ دیکھا بھالا ہے؟ اب امی کو کیسے بتاتی کہ یہ سب میں نے اکبر کے لیے کیا تھا؟ وہ ایک بانکا سجیلا نوجوان تھا۔ وہ ہمارا رشتہ دار تو نہیں تھا۔ اس سے میری ملاقات ایک کزن کی شادی میں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں 12 سال بڑا تھا۔ اس کا اپنا بزنس تھا، لمبا قد، گورا رنگ، نیلی آنکھیں، سنہرے بال، دیکھنے میں بالکل انگریز لگتا تھا۔ اس کے پاس اپنی گاڑی، اپنا گھر تھا۔ وہ کافی امیر تھا۔ اس کے جیون ساتھی بن جانے میں ایک کشش تھی۔ ہماری روز فون پر بات ہوتی تھی۔ ایک روز میں نے اسے کہا، اگر تم کو میں پسند ہوں تو سیدھے طریقے سے اپنے والدین کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجو۔ میں نے اسے آزمانے کے لیے ایسا کہا تھا، لیکن وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ اس نے اسی ہفتے اپنی پھپھو اور والد کو امی کے پاس رشتے کے لیے بھیج دیا۔ امی نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا، کیا تم جانتی ہو ان لوگوں کو؟ یہ کیسے ہمارے گھر رشتے کے لیے آ گئے؟ میں نے گول مول جواب دیا تو کہنے لگی، بیٹی دیکھو، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگے۔ میں رونے لگی اور کہا، امی آپ کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ امی نے بہت سمجھایا، لیکن پٹی تو خود میری آنکھوں پر بندھی تھی۔ میری ضد کی وجہ سے امی نے ہاں کر دی۔ یوں والد نے قرض لے کر میری شادی 3 ماہ کے اندر کر دی۔ بھائی بھی شادی میں شامل نہ ہو سکے۔ شادی کے 6 ماہ بعد تو اکبر کا رویہ مجھ سے اچھا رہا، لیکن پھر وہ بدلنے لگے۔ راتوں کو دیر سے گھر آتے، میں کچھ پوچھتی تو لڑنے لگتے۔ شادی سے پہلے وہ ایک سلجھے ہوئے مرد لگتے تھے۔ میں شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھ کر تمام فرائض محبت سے انجام دیتی،
اور ان کی خدمت میں کوتاہی کو گناہ سمجھتی تھی۔ شادی کو 2 برس گزر چکے تھے مگر ابھی تک اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اکبر کے ماموں زاد بھائی اعظم جو ایک عیش پسند انسان تھے، وہ زیادہ تر اکبر کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کو راہ رات سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انہیں اپنے ہمراہ غلط جگہوں پر لے جاتے تھے۔ اکبر اب ان کی سنگت میں دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ اب تو شاذ و نادر ہی جلدی گھر آتے تھے، ان کو سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ سسر شادی کے 6 ماہ بعد ہی وفات پا گئے اور ساس بڑے بیٹے کے پاس انگلینڈ میں تھی۔ اکبر کی بڑی بہن بھی شوہر اور بچوں کے ہمراہ لندن میں رہتی تھی۔ اپنے حالات بتا کر میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابو دل کے مریض تھے، وہ میرا صدمہ سہ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے اپنے کزن عاطف بھائی کو اس بارے میں بتایا اور اکبر کی بے رخی کی وجہ معلوم کرنے کی درخواست کی۔ عاطف بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا اور تسلی دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد عاطف بھائی نے فون کر کے بتایا کہ تمہارا بھائی پچھلے کئی ماہ سے ایک طوائف کے چکر میں پھنسا ہوا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس پر اپنی دولت لٹا رہا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت تکلیف ہوئی۔ رات کو اکبر گھر آئے تو میں ضبط نہ کر سکی اور اس بارے میں پوچھا۔ ان کی نگاہوں میں شرم اور زبان پر معذرت کے الفاظ نہیں تھے بلکہ ڈٹھائی سے بولے، دولت لٹا رہا ہوں تو اپنی، تمہارے باپ کی نہیں۔ میں تو بہت جلد دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ اگر تم نے میری زندگی میں مداخلت کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صدمے کے عالم میں میں زمین پر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو میری زندگی کی انمول خوشی لٹ چکی تھی۔ اب میری زندگی کا کوئی مقصد باقی نہ رہا تھا۔ جب اکبر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے افسوس کے 2 بول بھی نہ بولے بلکہ کہنے لگے کہ اپنے میکے چلی جاؤ۔ میں بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے ان کی سنگ دلی پر حیرت تھی۔ مجھے ڈرائیور کے حوالے کر کے وہ گھر کو تالا لگا کر چلے گئے اور میں اپنی قسمت پر گریہ زاری کرتی بابا جان کے در پر آ گئی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ ابا جان مجھے اس وقت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پوچھا، بیٹی اکبر کہاں ہے؟ وہ میری بدنصیبی سے بے خبر تھے۔ یہ سنتے ہی میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا کیونکہ اب میں ان کو اپنی بدبختی اور اکبر کی سنگ دلی بتانے پر مجبور تھی۔ اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں اس وقت دل کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے عاطف بھائی کو فون کیا۔ جب تک وہ پہنچے ابا بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ 2 سال بھابھیوں کے پاس رہی، ان کی چاکری اور گھر کا سارا کام کرتی، ان کو اتنا سکھ دیتی تھی کہ وہ مجھے وہاں رہنے دیں۔ عاطف بھائی کوشش کر کے میرے میاں کو سمجھا بجھا کر لائے۔ وہ مجھے اس شرط پر گھر لے گئے کہ وہ مجھے جیسے رکھے رہوں گی، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاؤں گی اور کبھی نہ پوچھوں گی کہ تم دیر سے کیوں آئے، کہاں تھے۔ میں نے گھر آباد رکھنے کے لیے یہ سب منظور کر لیا۔ سال بعد میرے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا تو اکبر کا مزاج اور خراب ہو گیا کہ وہ بیٹے کی آرزو مند تھے، لیکن یہ میرے بس کی بات تو نہ تھی۔ میں بیٹی کی پرورش میں لگ گئی۔ شوہر سے میرا تعلق واجبی سا رہ گیا تھا۔ مرضی ہوتی تو بات کرتے، مرضی نہ ہوتی تو کلام نہ کرتے۔ دوسرے سال خدا نے فضل کیا اور میرے بیٹا ہو گیا، لیکن اس پر بھی میری بدنصیبوں کا کوف لواح نہ ہوا کیونکہ اکبر کو ہر حال میں دوسری شادی کرنی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ جو رقاصہ ان کے دل میں بس گئی ہے وہ اسی سے شادی کریں گے، لیکن ایسا نہ تھا۔ اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ جہاں وہ شادی کر رہے تھے وہ ان کی سابقہ منگیتر خالہ زاد زویا تھی جس سے وہ ملتے تھے، اور ان لوگوں کا مطالبہ تھا جب وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دو گے ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ ایک روز وہ مجھے بہانے سے میکے پہنچا آئے اور بچے اپنے پاس رکھ لیے۔ انہوں نے زویا کی ماں کو یہ باور کرایا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ پھر ہفتے بعد انہوں نے زویا سے شادی کر لی اور اسے گھر لے آئے، لیکن جب میرے بچوں نے رو رو کر ان دونوں کا جینا حرام کر دیا تو ان کی سمجھ میں آیا کہ بچے ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آخر کار اکبر کو احساس ہو گیا کہ اس نے مجھ سے بچوں کو جدا کر کے غلطی کی ہے۔ 2 سال بعد اچانک وہ آ گئے، مجھ سے معافی مانگی اور کہا، گھر چلو، میں تمہیں نچلی منزل میں رکھوں گا۔ میں نے یہ بھی منظور کر لیا اور اپنی اولاد کی خاطر سوکن کے گھر چلی گئی۔ بھابیاں تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ میں چلی جاؤں۔ اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے اور ایک دن زویا کے پاس رہوں گا، لیکن وہ وعدے پر قائم نہ رہ سکے۔ میں نے بچوں کی خاطر یہ سب قبول کر لیا۔ اب میرے پاس گاڑی ہے، پیسے ہیں، 2 بیٹے اور ہو گئے، میں 4 بچوں کی ماں ہوں، لیکن آج بھی لگتا ہے کہ خالی دامن ہوں کیونکہ شوہر کا پیار نہیں مل سکا، سکون نہیں، عزت نہیں ہے۔ مجھے اپنی والدہ اور ماجد کی باتیں یاد آتی ہیں۔ میری شادی کے 6 سال بعد ماجد نے بھی شادی کر لی تھی۔ اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سعودی عرب میں پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ماجد نے اپنے والدین کی پسند کی شادی کی تھی، اس لیے آج پرسکون زندگی گزار رہا ہے، جبکہ میں نے من مانی کی، اس لیے بے سکون ہوں۔ میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ شادی والدین کی مرضی سے ہی کرنا چاہیے، ورنہ ساری عمر پریشان رہنا پڑتا ہے جیسے آج میں ہوں۔